یہ ہیں بدلو کی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں. میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر. افغانستان کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اشرف غنی صاحب جو ہیں بہت مشکوک کریکٹر کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے ہیں. چاہے امریکی فوجی کا انخلاء ہو یا پھر وسیع البنیاد حکومت کے منصوبے کو خراب کرنا، اشرف غنی صاحب جو ہیں بطور سپوائلر سامنے آئے. دوسری جانب کسی بھی سیاسی سمجھوتے کو نہ ہونے دیا اور ایونچولی افغانستان سے بھاگ گئے. ابھی کے لیے کرنٹ میڈیا میں جو ہے وہ ہر طرف جس قسم کی فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے، وہاں پر لوگ عام شہریوں کی زندگیوں کے لیے پریشان کن ہیں. اور اس سارے واقعے کے بعد صورتحال کیا ہوگی، کون لوزر کے طور پہ سامنے آئے گا، کون وکٹر کے طور پر، بہت سارے سوال ہیں. آج کے ٹاپک پہ گفتگو کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں. امتیاز صاحب، آئی ایم ویری اینکشس، کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ یہ پوچھ رہی تھیں کہ آپ نے کہا کہ وہ اسپائلر ہیں، یعنی انہوں نے حالات بگاڑے. بالکل. مجھے آپ سے اتفاق ہے. اوہ گڈ، وی آر آن دی سیم پیج. اچھا چلیں بتائیے. کہ یہ جب بات چیت شروع ہوئی امریکیوں کی اور طالبان کی براہ راست، ہاں جی، صدر ٹرمپ کے دور میں، یہ اس کے حق میں نہیں تھے. بالکل نہیں تھے. لہذا انہوں نے، امریکیوں نے کیا کیا، انہیں باہر بٹھا دیا افغان گورنمنٹ کو، اور اوپر ہی اوپر افغان حکومت سے معاہدہ کر لیا. بالکل. اور تاریخ بھی دے دی ٹرمپ نے مئی کی جانے کی. اس کے بعد جب بائیڈن آ گئے تو ان کا خیال تھا کہ شاید بائیڈن جو ہیں وہ ٹرمپ کی لائن سے ہٹ جائیں گے. لیکن ایسا نہیں. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ بائیڈن تو جب وائس پریزیڈنٹ تھے 10 سال پہلے بھی وہ چاہتے تھے کہ ہم افغانستان سے نکل جائیں. ہم وہاں سول وار میں حصہ کیوں لیں؟ اور یہ کہ ہم وہاں نیشن بلڈنگ کرنے نہیں گئے تھے، ہم تو ٹیررزم کے خلاف گئے. بالکل. ابھی لاسٹ اب جب سے وہ بائیڈن آئے تو ان کے جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اور ان کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ انہیں بڑا کہتے رہے 5000 فوجی رکھ دیں، ابھی کچھ ٹھہر جائیں، ابھی جلدی نہ کریں، ورنہ کہیں یہ نہ ہو جس طرح ہمیں دوبارہ عراق میں جانا پڑا تھا جب صدام کے حوالے جب صدام کو تو الٹا چکے تھے. اس کے بعد وہ چلے گئے اور وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ بن گئی، اور جو عراقی جو فوج تھی وہ کافی اس سے شکستیں دیے جا رہے تھے. اور تو پھر 2014 میں دوبارہ امریکی فوج گئی. انہوں نے کہی یہ نہ ہو کہ افغانستان میں دوبارہ فوج بھیج دینی چاہیے. تو بائیڈن تو انہوں نے یہ بھی کہا، اپنی تقریر نہیں کی انہوں نے، کہ یہ ہمارا کام نہیں تھا، ہمارا مشن یہ تھا. تو اس میں بعد میں آؤں گا کہ بائیڈن کے سارے بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اچھا اوکے. لیکن یہ جو تھے یہ گئے امریکہ اور انہوں نے کہا کہ جی آپ بالکل معاہدہ نہ کریں، اور یہ کہ ہم کوئی سمجھوتا کرنے تیار نہیں ہیں، اور یہ کہ ہم مقابلہ کر لیں گے ان کا. بالکل اینڈ تک ہی چلتا رہا ہے. اچھا، اب دلچسپ بات ہے کہ استعفیٰ دینے سے ایک دن پہلے انہیں فون آیا امریکی وزیر خارجہ کا، اور خود بائیڈن نے کہا، میں نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ بالکل ہم لڑیں گے اور بالکل ہم کھڑے ہوں گے. ان کی فوٹیج چل رہی اور اس نے تقریر کی، اور اشرفی نے قوم سے خطاب کیا، اشرف غنی نے، کہ دیکھیں میں امان اللہ نہیں ہوں. اب امان اللہ کی بڑی عزت ہوتی ہے افغانستان کی تاریخ میں، کہ بھائی امان اللہ بھاگ گیا تھا، میں بھاگنے والا نہیں. بالکل میں نہیں بھاگوں گا. یہ لوگوں کے ساتھ بڑی بدتمیزی اور بڑی قوم پرستی کی لائن اور بڑی جاہرانہ لائن لیتے تھے. اور انہوں نے کہا تھا ہم بالکل دیکھ لیں گے طالبان کو اور یہ کر لیں گے، اور خاموشی سے بغیر کسی کو بتائے، امریکیوں کو بھی نہیں بتایا. بالکل. انہوں نے جناب اپنے قریبی کابینہ کے لوگوں کو بھی نہیں بتایا. Do you believe that no one knew that? You really believe that? اس نے بالکل اپنے ایک تھوڑے سے لوگ تھے، ان میں یہ بات کی، ان کے ساتھ مل کر ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے مسکت چلے گئے. اور وہ سنا ہے روسی تاس ایجنسی نے کہا ہے کہ وہ ڈالر سے بھری ہوئی بکسے لے کے چلے گئے، اور ہیلی کاپٹر چھوٹا پڑ گیا تو کچھ ڈالر چھوڑ کے جانے پڑے، مسکت چلے گئے. اب شاید وہ امریکہ جا رہے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو اب انہوں نے اسپائلر میں انہیں کیوں کہہ رہا ہوں، یا آپ نے اپنے انٹرو میں کیوں کہا، انہوں نے پہلی بات تو یہ کہ دوحہ مذاکرات کو آگے جانے نہیں دیا. طالبان تیار تھے 90 دن کی خانہ جنگ بندی کے لیے، ملا برادر نے تجویز دے دی تھی، اور آپ ہمارے قیدی رہا کر دیں. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو آپ کو قیدی رہا نہیں کریں گے. لہٰذا وہ تجویز جو جون میں دی گئی وہ طالبان کی ریجیکٹ کر دی. اب جب آخری بار جب بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگے جی ہم تیار ہیں، اور میں صدر ہوں، میرا یہ نائب صدر ہے،
یہ آ جائیں ایک طالبان اپنا ایک نمائندہ دے دیں. یہ امن کی تجویز تھی. انہوں نے مطالبہ کر دیا طالبان نے کہ جب تک یہ صدر رہے گا ہم اسے صدر نہیں مانتے. ہاں جی. تو تعطل ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے سبورٹ کی. اب انہوں نے جو اسپائلر کا کردار ادا کیا وہ یہ کہ امریکی جا رہے ہیں, دوحہ میں بات چیت چل رہی ہے اور ایک انٹرم ٹرانزیشن کی بات چل رہی ہے. اگر یہ استعفیٰ دینے میں تیار ہو جاتے اور کہتے میں دیتا ہوں استعفیٰ اور ایک وسیع البنیاد حکومت بنائی جائے تو طالبان کے پاس رستہ کوئی نہیں رہ گیا تھا, وہ اتفاق کرنا پڑتا. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, پوری اپنی جو کولیشن تھی افغان گورنمنٹ کی سارے جو انہیں بھی ڈبو دیا. اب وہ بیچارے کرزئی صاحب اور عبداللہ اور وہ حزب اسلامی کے ہیں جو لیڈر, وہ جناب انہوں نے اپنی 3 رکنی کونسل بنا دیے رابطے کے لیے. اب انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا. تو لہذا آپ کو یاد ہے کہ طالبان نے کہا تھا کہ جب وہ کابل کے گیٹ سے پہنچ گئے, انہوں نے بگرام کا اڈا بھی قبضہ کر لیا اور پورے چرخی کی جیل سے بھی لوگوں کو رہا کر دیا اور کابل کے گیٹ سے پہنچ گئے تو انہوں نے روک دیا کہ آپ کابل میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن جو پتہ لگا اچانک کہ جی صدر غنی تو بھاگ گئے. صحیح. اور اب کابل میں کوئی حکمران نہیں ہے ہی نہیں. تو پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا ٹویٹ بھی کر دیا کہ اب یہ طالبان کی ذمہ داری ہے. مطلب بیسیکلی انہوں نے ڈچ کیا اپنے الائز کو, اور وہ لوگ جو دوحہ میں بیٹھے یہ لوگ ان کی بنیاد پر نمائندگی کرتے ہوئے مذاکرات کر رہے تھے. مطلب جو وسیع البنیاد حکومت کا منصوبہ بھی وہ بھی سب خراب انہوں نے اس میں اسے ٹارپیڈو کر دیا. صحیح ہے. اور اب چونکہ اس کا کوئی مستقبل نہیں تھا, اس نے کہا میں نے تو بیوروکریٹ آپ وکٹر کے ورلڈ بینک میں کام کرتا تھا, یہ لے آئے. اس کا جو پہلا انتخاب تھا وہ بھی غلط تھا, اور دوبارہ دوسرے انتخاب پہ بھی 2 حلف برداری تقریبات ہو رہی تھیں, اور پھر بڑی مشکل سے راضی کیا گیا اسے عبداللہ کو. وہ چیف ایگزیکٹو بن گئے. ان کے درمیان پاورز کی کوئی نہیں, شیئرنگ کا فارمولا بنا. وہ بھی بڑے ڈوبے سے الیکشن تھے. تو لہٰذا یہ شخص جو ہے اس نے اپنا ایک 4-5, بلکہ آپ دیکھیے ان کا 4-5 کا ایک ٹولہ تھا. ٹھیک ہے. اور جو ہر وقت یہ پختون قوم پرستی کی وہ نعرے بازی کرتے رہتے تھے, اندر سے بالکل کھوکھلے تھے. ساری گورنمنٹ کرپٹ تھی نیچے تک سارا معاملہ. ابھی جو سارا سیٹ اپ بنا دھڑام سے گرا کیوں؟ اسی لیے گرا. دھڑام سے گرا کیوں؟ لوگوں نے کہا یہ موجہ لگی ہیں. اچھا میں بتا, مزے ہو رہے آپ وکٹر کے طور پہ کس کو دیکھتے ہیں ساری صورتحال میں؟ وکٹر طالبان ہے. اوکے. لیکن نا اب طالبان, اب یہ لڑائی بنیادی طور پر کس بات کی ہوئی؟ پلیز. طالبان کی ریزیلنس اور امریکہ کا امپیشنس. اوکے. امریکہ کا پیمانہ لبریز ہو گیا امریکی صدر کا کہ ہم اس کو, ہمارا مزید اس لڑائی لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ انہوں نے کہا کبھی تھا ہی نہیں, ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے القاعدہ ختم ہو جائے, تو اس کے بعد ہمارا مشن مکمل ہو جاتا ہے. آل رائٹ. تو لہذا اس میں جو ہے وکٹر تو وہی ہے طالبان. طالبان کا صبر, جب انہیں نکالا گیا اچھا وہ بالکل سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ گئے. ٹھیک ہے. گوریلا کے لیے تو کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی بھاگ جانا میدان سے. ٹھیک ہے. وہ بکھر گئے, گاؤں دیہات میں پھیل گئے, جا کے چھپ گئے عوام میں, اور عوام میں جا کے وہ جیسے گوریلا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مچھلی کی مانند ہے جو پانی میں زندہ رہ سکتی ہے, اور پانی اس کا عوام ہے. تو یہ غریب لوگ ہیں, محنت کش لوگ ہیں, کسان ہیں, مزدور ہیں, سارے ان میں زیادہ تر دیہاتی ہیں. وہ کون لوگ ہیں جن کی فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان میں جو کیوس مچا ہوا ہے عام شہریوں کا, وہ کون لوگ ہیں؟ نہیں ابھی تو دیکھیں نا, ان کے فیور میں دیکھیں نا, اس میں انہوں نے انتظار کیا. ٹھیک ہے. وہ انتہائی مشکل حالات میں بمبارمنٹ ہوتی رہی, تباہی ہوتی رہی. اب ایک تو امریکہ اوپر سے کاربن بمبنگ کر رہا ہے اور مدر آف آل بمبس گرا رہا ہے, اور وہ اس میں عام شہری مارے جا رہے ہیں. تو ایسی حکومت کے لیے اور ایسے قبضے کے لیے, بیرونی قبضے کے لیے کہاں ہمدردی پیدا ہوگی؟ بھلے وہ وہاں پہ سونے کی سڑکیں بنا رہے تھے, بھلے وہاں بڑی عمارات بن رہی تھیں اور فلیٹس بن رہے تھے, عالیشان کوٹھیاں بن رہی تھیں, اور یہ جو سارا سیٹ اپ تھا یہ سارا کا سارا ایک جعلی سیٹ اپ تھا جس میں لوگ مال بنا رہے تھے امریکہ کے. بھئی آپ دیکھیں نا, $1 کھرب خرچ کر دیا, 1000 ارب ڈالر امریکہ نے پھونکا ہے, صرف 84 ارب ڈالر تو انہوں نے فوج پہ لگائے. How will they justify this thing? آپ کو بتاؤں ایک بات کہ افغان آرمی کے پاس پاکستانی فوج سے بہتر ایکوپمنٹ تھے. اوکے.
And yet they were unable to defend. وجہ کیا ہے؟ وزیر دفاع نے کہا کہ ہمارے ہاتھ باندھ دیے تھے پیچھے اس نے. اس نے بڑا سخت بیان دیا ہے وزیر دفاع نے اشرف غنی کی کیبنٹ کے. اور پھر دیکھیں پھر عبداللہ نے کیا کیا. تو وہ مجھے نظر آتا کہ یہ اسپوائلر ہے. اچھا. اس نے ٹرانزیشن نہیں ہونے دی. اوکے. اب اس میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو بیچارہ وکٹم بن گیا. وہ کون ہے؟ اور جو ہو از بینگ ایکیوز وہ ہے ہمارا بیچارہ بائیڈن. صحیح. بائیڈن اس جنگ کے حق میں نہیں تھا. ٹھیک ہے. بائیڈن پہ اب اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ جی اگر آپ نے نکالنا تھا تو آرڈرلی طریقے سے نکالتے. تو بائیڈن نے کہا کہ بھئی وہ اتنی پیسے خرچ کر دیے, فوج پہ لگا دیے, اور مجھے یہ اشرف غنی یہ کہہ رہا تھا اور ان کی حکومت مجھے یہ کہہ رہی تھی, یقین دلا رہی تھی کہ ہم سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے. آپ ہم پہ زیادہ دباؤ نہ ڈالیں, کیونکہ انہوں نے دباؤ ڈالا تھا کہ تم سمجھوتا کرو, کیونکہ یہ دوحہ کی بات چیت کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا. اب طالبان بھی یہ سمجھتے تھے, ان کی سب باتیں یہ علم میں تھی, لہذا وہ بھی انتظار کر رہے تھے کہ یہ سلسلہ کب کولیپس ہوتا ہے تاکہ ان کی شرائط بارگیننگ بڑھ جائیں. لہذا آپ دیکھیں نا, طالبان نے بہت زبردست ڈپلومیسی کی ہے, پتے بڑے ٹھیک طریقے سے کھیلے. اچھا. اب وہ دنیا کو یقین دلا رہے ہیں. تو یو تھنک ویسے دنیا کو یقین دلا پائیں گے؟ پریویس ان کا ایکسپیرینس ہے وہ دنیا تو کا, وہی ان کے راستے وہی رکاوٹ ہے. اچھا. لوگوں کا آپ دیکھتے ہیں کابل کے لوگ پہلے دن دوسرے دن کیوں پریشان ہوئے کہ یہ کون آ گئے. بالکل. کیونکہ کابل میں تو اس طرح کے چہرے اور شکلیں نظر نہیں آتی. لمبے لمبے بال اور پگڑ اور اس کے اوپر خاص لباس اور کلاشنکوف. 650 افغانی جو ہیں وہ امریکی جہاز میں نکلے ہیں جان بچا کے. دیٹس ایکچولی آن ریکارڈ. وہ تو بہت تھوڑا نمبر ہے. سو جن کو جتنی جگہ مل پائی وہ تصویر وہ اس میں یہ بھی ہو گیا کہ بھگدڑ مچ گئی کہ بھاگو یہاں سے. اس میں بہت سارے لوگ تھے چلو ہمیں باہر سیاسی پناہ مل جائے گی, وہ بھی لوگ اپنے ٹرنک اٹھا کے چل پڑے. صحیح. بہت سے لوگ خوفزدہ ہو گئے طالبان سے, یہ آگے کیا کریں گے, کیونکہ ماضی میں جو ان کی حکومت تھی وہ تو بڑی وحشتناک تھی. رہا اس کا. بالکل. نہ بچیوں کو تعلیم دینے دیتے تھے, نہ کوئی حق اظہار تھا, نہ شہری حقوق تھے, نہ انسانی حقوق تھے. ایک بڑی ہی قدامت پسند, بہت ہی زیادہ پسماندہ اور بہت ہی مائنورٹیز اور خواتین کے لیے کافی خوفناک صورتحال رہی. مائنورٹیز اور خواتین کے لیے بہت خوفناک صورتحال. انہوں نے قتل عام کیا ہزاراس کا. لیکن آپ دیکھیں ان میں کافی تبدیلی بھی آئی ہے. میں بھی اسے بائی نہیں, اس بات پہ ابھی مجھے کوئی یقین نہیں ہے. طالبان 2.0 ورژن آپ کے خیال میں یہ طالبان 2 ورژن جو ہے وہ انہوں نے سیکھا بھی ہے کچھ شاید. ٹھیک ہے. ایک تو ان پہ دباؤ یہ ہے کہ دنیا انہیں قبول کرے. اوکے. دوسرا یہ انہیں پتا ہے کہ اب ان کے گلے میں آ گئی ہے کہ ڈھول آ گیا ہے. اسٹیٹس نے قبول کرنا سٹارٹ تو کر دیا ہے, دے آر اوکے ود اٹ. دیکھیں نا مسئلہ ان کے لیے بڑے مست دیکھیے. اب وہ جو باتیں ابھی اچھی نظر آ رہی ہیں, ایک تو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سرکاری ملازم ہیں ان سب کو معافی بھی, اور وہ اپنی نوکری پہ آ جائیں. صحیح. خواتین کے والے مطلب عدلیہ بھی واپس آ جائے, پولیس بھی واپس آ جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہاں ہم لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ خواتین کو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی ان کی جوائن کریں. وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ طالبان کی جماعت جوائن کریں. انہوں نے کہا یہ چل رہا ہے اس وقت. پتہ نہیں کہاں چل رہا ہے, آپ کہاں سے خبریں لے آتی ہیں, یہ بھی چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ پڑھتی ہوں گے آپ خبریں. چلیں جی ٹھیک ہے, آپ نہ مانیں. ویسے چلیں, ابھی تک کوئی خاتون ان کی ممبر نہیں ہے. نہیں ہے نہیں, لیکن آپ بنوا دیں, آپ کا شکریہ ہوگا. بہت شکریہ جی. لیکن آپ جائیں ریپرزنٹیشن. دے آر ارجنگ پیپل, ان کا سافٹ امیج کی آپ بات کریں. اچھا وہ اس میں باہر کیا انہوں نے کہا کہ جی وہ عورتیں اسکول جائیں گی, کالجز جائیں گی, ٹیچرز جائیں گی, اور یہ کہ یونیورسٹیاں کھلی رہیں گی, اور یہ کہ وہ نوکری کر سکتی ہیں. میں بڑا خوش ہوا کہ تلو جو وہاں کا تولو کہتے ہیں عام طور پہ, لیکن ہے وہ تلو جو ٹیلی ویژن ہے, اس کی ان کی بڑی اینکر خاتون ہے. انہوں نے ان کے نمائندے کا انٹرویو کیا, اور وہ صرف حجاب لے کے, یعنی دوپٹہ لے کے سر پہ بات کر رہی تھی. ورنہ تو طالبان کہتے ہیں وہ شکل والا تو وہ لڑکیاں یہ آرگو کر رہی تھیں کہ کر رہی ہیں طالبان سے کہ باقی مسلم دنیا میں بھی تو حجاب ہے, کہ تم ہمیں کون سا حجاب پہنا رہے ہو, یہ کہاں لکھا ہے, کس حدیث میں آیا, کس قرآن میں ہے یہ. تو لہذا بہت پریشان جو ہوئی ہے نا وہ کابل ہی کے لوگ اور شہروں کے لوگ ہیں. 20 سال میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں. ایک نئی نسل سامنے آ گئی ہے جو طالبان کی جانب کے بعد اب جوان ہو گئی ہے. وہ انگریزی بولتی ہے, وہ انگریزی فلمیں دیکھتی ہے, وہ سائنس پڑھتی ہے, ادب پڑھتی ہے, سوشل سائنسز پڑھ رہی ہے, جابس کر رہی ہے. ایک ماڈرن سٹی کابل بن گیا, کندھار اور دوسرے جو شہر تھے یہ اب بڑے جدید شہر بن گئے. یہ تو بیچارے غاروں سے نکل کے آئے, پہاڑوں سے نکل کر آئے, کھیتوں سے نکل کر آئے, بیابانوں سے نکل کر آئے, دیہاتی لوگ,
شہروں کا پتہ نہیں، شہریوں کے لیے جوبا، ایک بڑا شوق تھا کابل کے لوگوں کو، اور ابھی تک وہ چل رہا ہے اور لوگ انہیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں نیا صدر جو ہے حکومت کون بنائے گا؟ ملا برادر کے چانسز ہیں حکومت بنانے کے؟ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ امکان یہی ہے کہ ملا برادر ان کے پولیٹیکل ہیڈ بھی ہیں اور ڈیپٹی ہیں، اوکے، مطلب ان کا عہدہ، یہ جو ان کے امیر ہیں ہیبت اللہ، اس کے بعد وہ 2 نمبر پہ آتے ہیں، اچھا، اور وہ ملا عمر کے ساتھ بھی کو فاؤنڈر کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملا برادر کو گرفتار کر لیا گیا تھا پاکستان میں امریکیوں کی خبر پہ، کراچی سے 8 فروری 2010 کو۔ اچھا، اوکے، وہ کراچی سے وہ اچانک پکڑے گئے، کہیں وہ پھر کہیں مارکیٹ میں پھر رہے ہوں گے ٹھیک ہے، یا کسی جگہ بیٹھے ہوں گے، تو ان کی مخبری ہوگی، وہ پکڑے گئے۔ وہ 8 سال ہماری حفاظتی کیا کہتے ہیں حراست میں رہے، اچھا، 8 سال۔ ٹھیک ہے، اس پہ بڑے خفا ہوئے کرزئی، کیونکہ کرزئی سے ان کے ساتھ خفیہ بات چیت چل رہی تھی، طالبان کے ساتھ چلا رہے تھے، اور وہ ملا برادر تھے۔ اوکے، تو لہذا کیا ہوا کہ ملا برادر بیچارے پاکستان کی جیل میں پاکستانی انتظامیہ کے ہتھے چڑھ گئے، لیکن انہوں نے جب کچھ قیدی رہا کیے تھے، حوالے کیے تھے افغان گورنمنٹ کے، اس میں ان کا نام نہیں ڈالا تھا۔ اچھا، وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال تھا کہ ملا برادر کا بڑا رول ہو سکتا ہے۔ اوکے، پھر ملا برادر ہی ہیں جو پھر جنہیں سیاسی ہیڈ بنایا گیا مذاکرات کا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مذاکرات کنڈکٹ کیے، یہی چین گئے، یہی روس گئے، یہی پاکستان بھی آئے، یہاں کے وزیر خارجہ سے ملے، پرائم منسٹر سے ملے، ٹھیک ہے، اور یہ اب اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیسی بھی کر رہے تھے۔ اب ملا برادر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ہوں گے اوکے، جو سیاسی انتظامی نظام جو بنے گا اس سے وہ ہیڈ کریں گے۔ اچھا، آپ کے خیال میں جو پرانے ریاستی ڈھانچے ہیں طالبان ان کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے، تباہ کریں گے؟ دیکھیں انہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ اب افغانستان کی تعمیر بھی ہونی ہے، کنسٹرکشن تو افغانستان کی ہمیشہ تباہی کے بعد پہلے بنتی ہے، پھر تباہی آتی ہے، پھر بنتی ہے، پھر تباہی آتی ہے۔ تو اب کہ یہ ہوا ہے کہ پرامن، آلموسٹ پرامن ٹیک اوور ہے، کوئی خانہ جنگی نہیں ہوئی ہے، رجسٹ ہی نہیں کیا تو خانہ جنگی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس بنیاد پہ ہو سکتی ہے کہ طالبان سب کو نکال باہر کریں گے۔ اچھا، پھر مختلف ایتھنک نسلیاتی گروپ ہیں، طالبان نے ان میں بھی جگہ بنائی ہے، اور بڑی کامیابیاں انہوں نے نارتھ میں اور ویسٹ میں حاصل کی ہیں، اچھا، نارتھ ایسٹ میں بھی حاصل کی ہیں، اوکے، اور وہاں پہ ہزاراز ہیں، اور وہاں پہ ازبک ہیں اور تاجک ہیں، لیکن انہیں نمائندگی دینی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح پچھلے رجیم میں بھی کوئی نمائندگی دینی پڑے گی۔ اوکے، اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی تو اپنی شیڈو کیبنٹ ہے، کابینہ ہے طالبان کی، ٹھیک ہے، ان کے ہر صوبے کے گورنر ہے، اور مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ 36 صوبے میں سے 34 میں ان کے گورنر اب کام کر رہے ہیں، لگا دیے انہوں نے گورنر جو پہلے سے شیڈو گورنر تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب مسئلہ یہ آ گیا کہ ان کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے، اور یہاں پہ پوری ایک نئی ریاست بلڈ کر دی ہے اتحادیوں نے اور امریکہ نے اور یورپ نے مل کر، اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے، جدید ریاست ہے۔ اس کا کیا کریں؟ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ غالباً انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے، اور طالبان نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ سب سرکاری ملازمین اپنی نوکری میں چلے جائیں۔ اچھا، اس میں عدلیہ کے جج بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں فوج بھی ہے، اس میں صحت کا اور تعلیم کے محکمے بھی ہیں، اور دوسرے انتظامی امور کے محکمے ہیں، اور طالبان تو یہ سب ماڈرن اسٹیٹ مشینری نہیں چلا سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تعمیر کی ضرورت ہوگی تو یہ ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں باہر مت جائیں، اپیل کر رہے ہیں کہ افغانستان ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، ہم سب کا ہے، آئے مل کر اسے بناتے ہیں۔ اوکے، تو ابھی تک تو طالبان، لیکن دنیا شک کر رہی ہے، شک کر رہی ہے۔ اب قومی سلامتی کہہ رہا ہوں، سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا، اس میں دنیا نے کیا مطالبہ کیا، سیکرٹری جنرل نے کیا مطالبہ کیا؟ نمبر 1 جو انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاز، عالمی انسانی حقوق کے قوانین کو آپ مانیں گے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو توڑیں گے نہیں، انہیں آپ آبزرو کریں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگوں کو شامل کریں گے حکومت میں۔ تو لہٰذا طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہوگی تو ہماری حکومت، لیکن ہوگی تو اسلامی کی میرٹ، لیکن ہم یہ انکلوسیو افغان حکومت بنائیں گے۔ اب وہ کہاں تک ہوگی اس پہ ظاہر ہے جب وہ بنائیں گے تو سوال اٹھیں گے اگر وہ پراپر نمائندگی انہوں نے نہ دی۔ تیسرا یہ کہ آپ دہشت گردی کا کوئی اڈا نہیں بننے دیں گے۔ اب اس پہ یورپین یونین کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آج ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، اس پہ G7 کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اس پہ نیٹو کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور 60 ملکوں نے یہ مطالبہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے،
ابھی طالبان کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا کہ ڈپلومیٹک ریکگنیشن کا. اچھا, ان کے لیے یہ مسئلہ بھی ہوگا کہ وہ یون میں نمائندگی اگلے مہینے جو ایکریڈیٹیشن کمیٹی ہوتی ہے, کیونکہ اب دو مسئلہ بن گیا نا, ابھی افغانستان کا بھی پرانا سفیر ہے اور جو ہے اور میانمار کا پرانا سفیر ہے, ٹھیک ہے, پچھلی حکومت کا, جس نے بغاوت کا اعلان کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے نمائندگی, میں نہیں کرتا فوجی حکومت کی. ٹھیک ہے. تو لیکن تب تک طالبان کو مسئلہ ہے کہ انہیں اب اگر وہ طالبان اب اس میں بڑی دلچسپ بیان دیا سیکرٹری جنرل نے کہ انہیں تنخواہیں بھی دیں ملازمین کو. اچھا, بھائی تنخواہیں تو ظاہر امریکہ سے آ رہی تھی, امریکہ سے کوئی $7-8 بلین سال کا وہاں پہ خرچ ہو رہا تھا, صرف $4 بلین فوج پہ خرچ ہو رہا تھا. اوکے. اور اب وہ $9 بلین ان کا پڑا ہوا ہے اسٹیٹ بینک میں. ٹھیک ہے. لیکن وہ سارا باہر ہے, اوکے, ملک میں نہیں ہے. ہاؤ دے پلان ٹو جنریٹ دا منی اگر کیاس ختم نہیں ہوتا, افغان نہیں بنتا تو؟ دیکھیں نا, تبھی عالمی برادری افغانستان کی تعمیر میں حصہ لے سکتی ہے, اور یو این کے ادارے, کہ وہاں پہ امن و ہو, امان قائم ہو, حکومت تعاون کر رہی ہو, سرپرستی دے رہی ہو, عوام مطمئن ہو, سیفٹی کو یقینی بنایا جا رہا ہو, وہ وہاں پہ ترقیاتی کام, عوامی خدمت کے کام اور سوشل سروس کرنے دیں. اور اگر یہ طالبان نیشنل سیکیورٹی کے جو تقاضے آئے ہیں سامنے, نیشنل سیکیورٹی کہہ رہا ہوں, سیکیورٹی کونسل کے, وہ اگر ان کی جو مطالبات ہیں یا امیدیں ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں, توقعات, اگر وہ پورا اترتے ہیں تو یقیناً وہ اسی شرط پہ انہیں قبول بھی کریں گے. اچھا, مجھے چیز بتائیں, سی پیک کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ طالبان کے آنے کے بعد جو ہے سی پیک افغانستان اور سینٹرل ایشیا تک پھیلنا ممکن ہے؟ یہ چینیوں نے صاف کہہ دیا. اچھا, چینی کہتے ہیں ہم تیار ہیں, یہ ان کا ضروری معاملہ ہے, وہ نظام کیا ہوتا ہے, اور ہم امن چاہتے ہیں افغانستان میں, ہنگامہ نہیں چاہتے, ایک سموتھ ٹرانزیشن چاہتے ہیں, اور ہم یہ کہ جو بھی نئی انتظامیہ آئے گی اسے تعاون کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سی پیک نے سینٹرل ایشیا تک تو ویسے ادھر چائنا سے بھی چلا گیا, ہاں جی, اور وہ ادھر سے بھی جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے کندہار کے ساتھ جڑ جائے گا ہماری پورٹ جو ہے گوادر, ہاں جی, اسی طرح وہ چابہار سے بھی جڑ جائے گی. اوکے. اسی طرح یہ پشاور سے کابل تک سڑک چلی جائے گی, اور کابل سے آگے سینٹرل ایشیا تک جائے گی. صحیح. وہ جو کار کا منصوبہ ہے جو ہے سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کا جو منصوبہ ہے بجلی کا, اس پہ بھی عمل درآمد ہو جائے گا. اوکے. $3 کھرب کی معدنیات ہیں. اوکے. اور سب سے اہم جو معدنیات ہیں میں سے جو ہے افغانستان, وہ ہے لیتھیم. اوکے. جو آپ کی تمام بیٹریوں میں استعمال ہوتی ہے. صحیح. لیتھیم بے شمار صنعتی اس میں استعمال ہوتا ہے, تو سب سے بڑے ذخائر لیتھیم کے افغانستان میں. اوکے, ٹھیک ہے. لہذا چینی بیٹھے ہیں, ان کی بڑی کارپوریشن کی نظریں, وہ تو وہاں پہ $بلینز لگا دیں گے. اچھا. اچھا, لیکن بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوگی, کیونکہ اکانومی ان کی کچھ نہیں ہے. صحیح. ٹریڈ ہے, انڈسٹری نہیں ہے, زراعت بہت پسماندہ ہے. تو ان کے جو امریکیوں نے بھی خرچہ کیا وہ سیکیورٹی پہ کیا, اور اسٹیٹ پہ خرچہ کیا, اور کنسٹرکشن پہ خرچہ کیا. ٹھیک ہے. اور اسٹیٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, $1.5 بلین ہے جو ریونیوز ہیں. ٹھیک ہے. اتنے ہی ان کے پاس تھا, $300 سے کوئی $1.5 بلین تک طالبان کی پچھلی حکومت کے پاس ہوتا تھا, جس میں او پی ایم کی اسمگلنگ بھی شامل تھی. لیکن اب وہ ظاہر ہے عالمی برادری مطالبہ کرے گی جی او پی ایم آپ کاشت کرنا بند کرائیں. یہ کہیں گے اچھا ہمارے کاشتکاروں کو آپ متبادل دیں روزگار کا, انہیں اور کو فصلیں وہ کاشت کر سکتے ہوں, ان کی مدد کریں تاکہ وہ اس کاروبار سے نکل جائیں. اسی طریقے سے یہ ہے کہ دنیا کا مفاد ہوگا کہ افغانستان دوبارہ سے, ان کے پاس بہت سی بڑی چیز دنیا کو ڈرانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. کہ اگر ہمیں ہماری مٹھی گرم نہیں کرو گے تو پھر ہم جو ہے مشکل کریٹ کریں. بہت یہاں پہ اور وہ القاعدہ والے بھی ہیں اور وہ اسلامک اسٹیٹ والے بھی ہیں. مجھے چیز بتائیے کہ بھارتی حکومت نے جو ہے وہ اشرف غنی کی حکومت کے ساتھ بہت انویسٹ کیا تھا, وہ بیچارے کہاں اسٹینڈ کر رہے ہیں؟ وہ بیچارے سے بہت پریشانی کی حالت ہے. اس والے سے کیا کہیں گے؟ ہندوستان میں 2 لائنیں چل رہی تھیں. ٹھیک ہے. ایک لائن یہ تھی کہ خوب فوج بھیج دو, جہاد بھیج دو, ٹھیک ہے, دبا کے ایکٹیو. دوسرا یہ تھا انتظار کرو اور باہر ہاتھ رکھو, افغانستان میں ہاتھ جل جائیں گے. تو خوب انہوں نے افغانستان کو استعمال کیا اشرف غنی کی دور میں, پاکستان کے خلاف دما کے انہوں نے یہاں پہ دہشت گردی کروائی. صحیح. تو وہ معاملہ اب ان کا کاروبار
ادھر سے پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے وہ محفوظ ہو گیا. صحیح. ہمارے یہاں بڑی چین ہے اسٹیبلشمنٹ میں, سیکورٹی اپریٹسز میں, سلامتی کے اداروں میں, کہ چلیے ہمارے دوست طالبان آ گئے ہیں. یہ پریشان بھی ہیں کہ طالبان کے ساتھ بہت ہی زیادہ کھڑے ہو گئے تو بھی کچھ تو دنیا ہمیں بھی کہیں, اور بڑی کیمپین چلی افغانستان سے, پتہ ہے آپ کو اشرف غنی کے پیریڈ میں صحیح کہ پاکستان کے خلاف ہیش ٹیگ بہت چلا, اب نہیں چل رہا. ٹھیک ہے. تو لہذا اب کیا ہے کہ آپ نے قومی سلامتی کی میٹنگ کا اعلانیہ سن لیا. جی. ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں, اتحاد چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک وسیع بنیاد حکومت بنے, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ کیا جائے. تو پاکستان کی قومی سلامتی کی کمیٹی کابینہ کی اور وزارت خارجہ اور حکومت اب زبان بول رہی ہے قومی سلامتی جو سیکورٹی کونسل کی, یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کی. بڑی تعریف کی ہے ہماری کمیٹی نے بائیڈن کی. ان کا جو کام شروع کیا تھا ٹرمپ نے, وہ بائیڈن نے, ان کا بہت اچھا. اب دنیا میں اگر کوئی تعریف کر رہا ہے بائیڈن کی تو پاکستان کی سیکورٹی کمیٹی کا. مجھے چیز بتائیں کہ امریکی حکومت جو ہے امریکی ٹیکس پیئرز کا جو پیسہ افغانستان میں استعمال ہوا ہے اس کی جسٹیفیکیشن وہ اپنے عوام کو کیا دیں گے؟ وہ اپنے منہ پہ کھلے مار رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑی یہ بے وقوفی کی اتنا پیسہ ضائع کر کے, یہ نتیجہ نکلا اسٹیٹ بلڈنگ کا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں نا جو بڑا طالبان کے سامنے کئی 3-4 چیلنج بڑے بڑے ہیں. نمبر 1 تو ان کا پرانا امیج جو ہے سب بہت خراب ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا انہوں نے بہت ایکسٹرا آرڈنری محنت کرنی پڑے گی, زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی اپنے آپ کو بہت مہذب ثابت کرنے میں, اور ان کے لیے کافی مشکل ہوگا اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ مہذب ثابت کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ان کا اسلام کا ورژن ہے, شریعت کا ورژن ہے, وہ بہت ہی مدقوق اور بہت ہی کیا نام ہے دقیانوسی ہے, آؤٹ ڈیٹڈ ہے. ہاں, ان کا زور زیادہ تر بہیمانہ سزاؤں پہ ہے. اچھا پھر یہ کہ وہاں پہ کوئی ان کا کوئی ایسا نظام بھی نہیں ہے. اب وہ ایک شورا بنی بھی ہے, وہ شورا تو اسٹیٹ نہیں ہے نا. ابھی بھی مسئلہ ان کو دوسرا بنے گا کہ اسٹیٹ علیحدہ ہو یا ان کی طالبان کی پارٹی جو ہے تحریک طالبان افغانستان وہ علیحدہ سے ہو. بھلے اس کی شورا اپنی گورنمنٹ کو ہدایت دے, وہ ایک علیحدہ بات, لیکن اسٹیٹ ادارے تو ایک پارٹی کی شورا نہیں ہو سکتی. تو لہذا انہیں جب وہ اسٹیٹ ادارے بنائیں گے تو 2 سیپریٹ ادارے بن جائیں گے. ایک ان کی شورا رہبر شورا ہے, اور دوسری کابینہ ہوگی اور حکومت ہوگی. اگر ایسا ہو جائے, یہ بڑا ایک سوال مشکل ہے, ان کے لیے پیچیدہ مسئلہ ہے. اگر ایسا ہو جائے بڑا اچھا ہے. اور تیسرا مسئلہ ہوگا کہ پرانے نظام کو بالکل ستیہ ناش کر دینا ہے, یا یہ کہ اس میں سے کرپشن ختم کر دینی ہے اور اسے بہتر بنا دینا ہے. آپ کے خیال میں کیا بہتر آپشن ہے؟ ان کے لیے بہتر آپشن یہ ہے کہ اس سے پرانے نظام کو چلنے دیں. اچھا, یہ بڑی مشکل سے بنا ہے, لوگ باہر سے ٹرینڈ ہو کر آئے ہیں, پڑھ کر آئے ہیں, ہنر. اب مثال کے طور پہ اسٹیٹ بینک کا گورنر بھاگ گیا, وہاں کسی طالب کو بٹھا دے گا, اس نے کیا چلا رہا ہے اسٹیٹ بینک کو. صحیح, بالکل. تو کوئی اس کی جگہ کوئی اور پڑھا لکھا اکانومسٹ جو ہے جو جانتا ہے فائنانس کو, اسے لگا دیں. ٹھیک ہے. تو لہذا انہیں ضرورت ہے, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں تعمیر کرنی ہے. جنگ بندی کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ جنگ ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. ان کا جنگ ختم ہو گئی, یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ کہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان ترقی کرے. یہ سب اعلانات دنیا کو کہ جو منفی رویہ ہے طالبان کا, انہیں نیوٹرلائز کرنے میں وہ مدد دے رہے ہیں. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کرزئی کی اور ان کی بات چیت چل رہی ہے, حکمت یار کی بات بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ خاص طور پہ عبداللہ کا بڑا اچھا کردار تھا, اور طالبان اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی اعتراف کر رہی ہے عبداللہ کا. لیکن میں نے ٹو لگائی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے. ہاں جی. اچھا, وہ بڑے خوش ہیں, لیکن وہ پریشان بھی ہیں. اچھا, خوش کیوں؟ کہ یہ مہاجر نہ آ جائیں اور یہ سول وار نہ ہو جائے. اچھا, کیونکہ سول وار کا خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا, کیونکہ اگر طالبان نے وہی کیا, نیچے کچھ ان کے جو فٹ سولجر ہیں, سپاہی ہیں جو عام مجاہد ہیں, بٹ دیر از نو ون ٹو لیڈ وہاں پر اپوزٹ پارٹی کی جانب سے افغانستان میں, تو سول وار کیوں ہوگی؟ وہ بن جاتا ہے افغانستان میں, دھڑے بندی آپ دنوں میں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو 2 قصے سناتا ہوں. پلیز. ہمارا صدر تھا سیفما کا, وہاں پہ وہ گورنر بھی رہا ایک صوبے کا, تو میں وہاں گیا تھا اپنے سیفما چیپٹر کی میٹنگ کے لیے. ٹھیک ہے. مجھے شادی میں لے گیا. اچھا. تو اس نے میرا تعارف کرایا, 50 مشران بیٹھے ہوئے تھے ایک بڑے ہال میں. اس نے کہا یہ تو 6 طالبان ہیں. اچھا. یہ 7 جو ہیں حکمت یار کی پارٹی کے ہیں, یہ 10 جو ہیں یہ کرزئی کے ساتھ ہیں, یہ فلاں 5 یہ ہیں یہ فلاں پارٹی میں. میں نے کہا تم نے تمام دنیا کو بیوقوف بنایا ہوا, یہاں بیٹھے کھانے کھا رہے ہو. ٹھیک ہے. ولیمہ ہو رہا تھا. ایک تو یہ کہ افغانوں میں یہ بڑی بات ہے,
یہ جنگ بھی کرتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, اور یہ جرگہ بھی کر لیتے ہیں اور صلح بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اپنی پوزیشن بڑی تیزی سے بدلتے ہیں. اوکے. دوسری بات میں آپ کو ایک اور بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ میں اپنے دورے کے دوران میں کافی لمبا عرصہ رہا وہاں پہ, 10-12 دن رہا کابل میں. اور تو میں یہ جو لوگ ولایت سے یا امریکہ سے جو آئے تھے, کوئی بیرسٹر تھا, کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی فزیشین تھا, کوئی پروفیسر تھا, وہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ طالبان جھگڑا کیا آپ کا نظر آتی ہے؟ کہتا کوئی بھی نہیں. اوکے. ہم بھی اسلام چاہتے ہیں, وہ بھی اسلام چاہتے ہیں, Then what was وہ the بھی reason? پختون ہیں, ہم بھی پختون ہیں, وہ بھی پختو ولی بھی ایک ہی رکھتے ہیں, ہم بھی. ہماری کانفرنسوں میں افغانستان سے جب وفد آتا تھا تو وہ کہتے تھے جی ان کے ساتھ وہ آئے گا, محرم آئے گا. اچھا. میں نے کہا ایسی تیسی کوئی محرم نہیں آئے گا, محرم اپنا خرچہ کر کے آئے اگر آنا ہے تو اس نے, میں تو ان کا کرایہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. اور تو پھر وہ رفتہ رفتہ وہ بھی مان گئے کہ بھی ہاں یہ تو, اور پورے جنوبی ایشیا سے خواتین جرنلسٹ بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ان کی فیملیز کو بھی یقین ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ پختونوں کا جو اوور آل کریکٹر ہے وہ طالبان میں بھی ہے, وہ وہاں کے جو ماڈرن لوگ ہیں ان میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اور جتنے روزے پختونخوا میں سختی سے رکھے جاتے ہیں اس طرح افغانستان میں رکھے جاتے ہیں. تو پختونوں نے اسلام کو جپا ڈالا تو بہت سختی سے ڈالا ہوا ہے. تو یہ جو ہے سارا, تو اس میں کچھ زیادہ, لیکن یہ ایک تہذیبی فرق آ گیا ہے. اچھا. جنریشنل فرق آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا. طالبان کے لیے وہ پتنی عجیب و غریب مخلوق ہے جب وہ پھر رہے ہیں سڑکوں پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نہ ان کی وردیاں ہیں, نہ ان کا پراپر ڈریس ہے, نہ انہیں وہ ایٹیکیٹس ہیں جو شہری زندگی میں ہوتے ہیں. تو پہلے تو بہت ڈر گئے. اب وہاں پہ خوب سیلفیاں بن رہی ہیں. میں تو حیران ہوں کہ افغان کابل میں لوگ یا سہم گئے یا ان سے انہیں جاننے کی فوٹیج آپ نے کہاں دیکھی ہے؟ اب میرا سوال آپ سے یہ, آپ نے سیلفیوں کی فوٹیج کہاں دیکھی ہے؟ سیلفی وہ سارا آ رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ آ رہا ہے, سیلفی بناتے پھر لوگ کھڑے ہو کے سیلفی بنوا رہے ہیں کہ بھئی یہ طالبان میں کوئی جانور ہوتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم وائنڈ اپ کریں, مجھے یہ بڑا گیپ ہے. لیکن یہ جو لوگ کئی سالوں سے رہ رہے ہیں دوحہ میں, ماڈرن لائف دیکھ رہے ہیں, یہ جو پاکستان میں رہے ہیں, کراچی میں رہے ہیں, کوئٹہ میں رہے ہیں, پشاور میں رہے ہیں, یہ فار مور ایک اربنائز لائف ہے, شہری زندگی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کے تو وہاں 50-100 لیڈر وہاں پہ رہتے رہے ہیں پچھلے 2 سال سے دبئی میں. ٹھیک ہے. تو انہیں بھی سلیقہ آ گیا ہے اور شہری زندگی کے عذاب آ گئے ہیں اور کلچر آ گیا ہے, بہت سے انگریزی بھی بولتے ہیں, عالمی معاملات سے متعارف بھی ہیں. تو اگر یہ انہوں نے کافی کھلے دل کا مظاہرہ کیا اور افغان قوم بھی قوم پرستی کے جذبے سے کام کیا, تو سارے افغانوں کو انگیج کرنے کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ تو بہت بڑا مسئلہ نہیں بنے گا. اچھا. لیکن ڈرتے ہیں لوگ جو یہ ایک بہت ہی بنیاد پرست قسم کی, جس کی کہ پختو روایت بھی ہے, ان کی جو ایڈیالوجی ہے نا وہ اسلام کا ایک بہت ہی دقیانوسی ورژن, پرانا بڑا ریجڈ, ٹھیک ہے, پلس جو ہے جمع افغان پختو ولی, یعنی پختون روایت, ٹھیک ہے, اس کا ملاپ ہے. یہ بڑا فاشسٹ, اس سے یہ فاشسٹ بھی ہو سکتے ہیں, یہ فاشسٹ تھے جب یہ پچھلی حکومت میں آئے. اب امتحان دن کا یہ ہوگا کہ آزادی اظہار کتنی مانتے ہیں, بنیادی حقوق کتنے دیتے ہیں, عورتوں کو کتنی آزادی دیتے ہیں, اقلیتوں کے بارے میں کیسے رویہ رکھتے ہیں, اس سے پتہ لگے گا. تو لہٰذا دنیا انتظار کرے گی, جلدی انہیں قبولیت نہیں ملے گی. سو ابھی ٹائم لگے گا. اس سے پہلے کہ میں خداحافظ کروں, آئی وانٹ ٹو آسک یو ون لاسٹ کوسچن ریگارڈنگ پاکستان. اس ساری صورتحال کا افغانستان کی اکنامیکل سچویشن پہ کیا آپ اثر دیکھتے ہیں؟ اگر افغانستان بالکل امن آ گیا, وہاں پہ یہ مارا ماری نہ ہوئی, تو ہمارا سلامتی کا بجٹ کچھ تو کم ہو جائے گا, اس کا معاشی صورتحال میں اچھا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لیجیے. اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم اور امتیاز عالم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.